نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ترجمہ شیئر کروں گا سورہ الانعام۔ آج شروع کروں گا 1 نمبر آیت سے 18 نمبر آیت تک انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا اور اس کے ہاں قیامت کا ایک مقرر وقت بھی ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہارے چھپے اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کھاتے یا کرتے ہو اور جو تم کچھ کماتے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش نازل کی اور نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی۔ پھر ہم نے ان کے گناہ کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھتے تو ان لوگوں نے کفر کیا، وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑی دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی ہے واضح کامیابی۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس سے
اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں یہ کہ کیونکہ وہ رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اور ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور زمین پر صرف ایک حصہ اتارا ہے، اور اس ایک حصے کی بدولت مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑے اپنے بچوں کو نہیں لگنے دیتے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ البخاری حدیث نمبر 6000۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مکمل کر لیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ البخاری حدیث نمبر 3194۔ انشاءاللہ دوسرے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔